السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میدان محشر کے احوال میں حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے کے معاملات ہم سن رہے ہیں۔ ابھی حساب، لوگوں کے اعمال کا وزن، یہ کچھ بھی شروع نہیں ہوا، تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ کس طرح سے کئی سارے لوگ وہ ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور بغیر حساب اور بغیر عذاب کے پہلے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دنیا میں بظاہر ان کی زندگی کو، جیسے عام طور پر لوگ دنیا دار آدمی ان کو اچھی نہیں سمجھتا، ایسی ان کی زندگی ہوگی۔ جیسے ظلم پر صبر کرنا اور تھوڑی سی روزی پہ راضی رہنا، اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو ان کو معاف کر دینا۔ اسی طرح سے شہید، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے، اور ہر غمی اور خوشی میں اللہ کو یاد کرنے والے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن میں سے 70,000 کو داخل کیا جائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ دوسرے 70,000 ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں کچھ اور روایت بھی ہیں، موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ سب بھی بیان کی جائیں گی۔ گزشتہ ہماری بات جو چل رہی تھی وہ مسکین اور مسکینی پہ بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے ان کو آخرت میں نوازا جائے گا۔ تو چونکہ وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اشاروں کناروں میں بات کو سمجھتے نہیں، اتنا وہ علم نہیں ہوتا، اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے باتوں کو کھول کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو مسکین اور فقیر کا جہاں تک تعلق ہے، تو ایک طرف تو یہ فضیلت کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی عطا کر، اور مجھے مسکینی ہی کی حالت میں دنیا سے جانا نصیب فرما، اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں کے گروہ میں رکھنا۔ تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ بھی آیا ہوا ہے حدیث میں کہ فقر جو ہے، غریبی، یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب جو گزشتہ بھی میں نے جو کہا تھا، یہ باتوں کو جوڑ کے چلے۔ آپ صرف ایک پہلو کو دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ پورا سب چیزوں کو جوڑا جاتا ہے، تب آدمی کو سمجھ پڑتی ہے کہ یہ کیا مطلب بنتا ہے اس کا۔ فقیری جو ہے، غریبی جو ہم کہتے ہیں جس کے پاس کبھی کھانے کا نہیں، تو کبھی پہننے کا نہیں، تو کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں، وہ انسان کو کفر تک بھی پہنچاتی ہے۔
اور ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، سیدھے جنت میں لے جائیں گی، تو پھر یہ دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ ایسے ہو سکتی ہیں کہ فقیر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، مسکین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فضیلت اور ثواب اس فقیر کو ہے، اس غریب کو ہے جو اپنی غریبی پہ راضی ہو، جو اپنی غریبی کی وجہ سے شکوہ شکایات نہ کرے، زبان پہ ایل فیل نہ بولے، گناہوں کے کام نہ کرے، بلکہ جو اس کو اللہ جس حال میں رکھتا ہے اس پہ راضی رہے، ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے، وہ تمام فرائض اور واجبات جو اس پر آتے ہیں اس کو ادا کرے، حرام جو ہے اس سے بچے، تو ایسے فقیر کے لیے یہ ثواب ہے۔ اب دوسرا وہ فقیر اور وہ غریب ہوتا ہے کہ اس کی مالی حالت تو خراب ہوتی ہے، لیکن اس کو جو ملتا ہے وہ اس کو اس کے روندرے روتا ہے، ہر کسی کو اپنی داستان سناتا ہے، اور کیسی کیسی گھر میں یہ وہ تکلیفیں وہ بیان کرنا، یہ ہو جاتی ہے شکایات، کہ اس کو اس حال میں رکھنے والا اللہ ہے اور اس کی وہ لوگوں سے شکایت کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ پھر معاملہ کفر تک کیسے پہنچتا ہے کہ اب اس کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، اب اگر اس کو کفار و مشرکین سے کوئی ایسی بات ملتی ہے تو وہ کفر تک کر لیتا ہے، بھوؤں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، اور پجاریوں کے وہاں وہ جاتا ہے کہ مجھے مال ملے، میری غریبی دور ہو، پریشانی دور ہو، اتنے مزاروں پہ گیا نہیں ہوا کچھ، اب پجاری، پنڈت، برہمن اور بوا جو بھی اس کو ملتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں دن کو فلاں رات کو فلاں مندر میں آنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو ایسے فقیر کے لیے تو یہ حساب بغیر حساب کے جنت میں کہاں سے جائے گا؟ جو کفر کر بیٹھا اس کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں۔ یعنی اس کے حال یہ ہو گیا کہ دنیا میں بھی یہ مسکین رہا اور آخرت میں بھی مسکین رہے گا، دنیا میں بھی برباد ہوا، سخی نہیں ہوا، اور جب یہاں پہ کفر کیا، گناہ کے کام کیے، تو وہاں پہ بھی یہ۔ اسی طرح کئی سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، اب محنت مزدوری کرتے ہیں، پورے دن میں 150 200 300 روپے کماتے ہیں، پریشان حال، 2 4 بچے ہیں، اخراجات اٹھ نہیں رہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے شراب بیچنا شروع کر دیا، اب دھوم آوک ہو رہی ہے زبردست، یہ پٹافٹ سائیکل میں سے 4 ویل میں آ گیا، تو کیا یہ فقیر کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ہرگز ایسے فقیر اور ایسے مسکینوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جو پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ لوگ سامنے سے جا کر کہتے ہیں کہ تمہاری زکوٰۃ ہمیں دو، ہم لیتے ہیں، ہم یہ وغیرہ، یہ سامنے سے مانگتے ہیں، ایسوں کی بات نہیں ہو رہی، ایسوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو الٹا گناہوں میں پڑ رہے ہیں۔ ان فقیر اور مسکین کی بات ہو رہی ہے جو محنت بھی کرے، مشقت بھی کرے، اپنی کوشش بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن جو اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہے، اور اپنی فقیری کو دور کرنے کے لیے کسی گناہ کا اور حرام کا سہارا نہ لے، تو یہ فضیلت ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب یہ ہو گیا فقیروں کے لیے۔ اب امیروں کا کیا ہوگا؟ کیسے کہ ویسے فقیر تو مل ہی نہیں رہے۔ آج کل جو غریب لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ دوسری کیٹیگری والے ملتے ہیں، کہ جو کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے یہ دھرم پریورتن کا یہ ماحول کھڑا کرتے ہیں مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، تو وہ غریب مرد اور غریب عورتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دے گا تو اس کو ہم 5 لاکھ روپے دیں گے۔ اسی طرح یہی پیسوں کا کھیل ہوتا ہے کہ وہابی اور دیوبندی لوگ ایک غریب مسکین آدمی سنی کو، جس کی پوری زندگی سائیکل چلاتے چلاتے نکل گئی، جماعت میں جاتا ہے، 6 مہینہ 1 سال 2 سال میں 4 ویل تک پہنچ جاتا ہے، دکان کروا دیتے ہیں،
مکان بنوا دیتے ہیں، سامان اس کو لگا دیتے ہیں، 10-15 لاکھ کا انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، عمرہ کروا دیتے ہیں، اور بس موج موج، بیٹی بیٹوں کی شادیاں سب ہو جاتی ہے۔ صرف ایک ہی کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ غوث پاک کو، غریب نواز کو، امام حسین کو، مولا علی کو، اور جو بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں ان تمام کو چھوڑ دینا ہے، اپنے عقیدے کو چھوڑ دینا ہے، اور وہابی ہو جانا ہے، دیوبندی ہو جانا ہے، قادیانی ہو جانا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ صرف سنی ہی ایسا مذہب ہے، سنی ہی ایسا طریقہ ہے کہ جس میں اگر آنا ہے اور کسی کو سنی بننا ہے تو اپنے پیسوں پہ رہنا پڑتا ہے، ورنہ یہ جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ سامنے سے پیسہ دیتے ہیں کہ تم ہماری جماعت میں آ جاؤ، پھر وہ بد مذہب ہو یا دوسرے دھرم والے ہوں، سب میں پیسہ ملتا ہے۔ کہ بس اب آدمی اپنی غریبی دور کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا سوچ کر یہ اسلام کو چھوڑ رہا ہوں یا سنیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ کوئی اہل خبیث کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی دیوبندیت کی طرف چلا جاتا ہے، تو کوئی دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے، تو وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بیوی بچوں کا سوچ کے کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ الٹا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ خود جہنم میں جائے گا، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جائے گا۔ حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو اب آپ کو سمجھ میں آئی باتیں۔ اب بات آتی ہے امیروں کی، کہ امیروں کے تعلق سے جو کہا کہ ان کو جنت میں داخلہ لیٹ ہوگا، آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جنت میں داخلہ ہوگا؟ امیروں کو جنت میں منع نہیں کیا جائے گا، لیکن جیسے آپ کسی کو اپنے نوکر، آپ کا جو آپ کے وہاں نوکری کرتا ہے، اس کو 10,000 روپے دے کر آپ بمبئی بھیجتے ہو کہ آپ کو جانا ہے، 4 دن رکنا ہے اور یہ کر کے واپس آنا ہے۔ اب وہ گیا، اب ریٹرن آئے گا، آپ اس سے حساب نہیں لیں گے؟ لیں گے نا؟ کام کا بھی حساب لیں گے، مال کا بھی حساب لیں گے، کہ کیا فلاں فلاں صاحب سے ملنا تھا، فلاں فلاں بیپاری سے ملنا تھا، وہاں مال خریدنا تھا، یہ کیا آپ نے، اس سے ملاقات کی، کب کی، کتنی دیر کی، اس نے کیا جواب دیا، تم نے کیا بات کی، یہ بات ہوئی، وہ بات ہوئی، ہاں بولا، نہ بولا، سب یہ کام کا حساب۔ دوسرا حساب ہوگا مال کا، پیسوں کا کیا ہوا۔ اب یہ تو 10,000 ہے، آدمی جانے بھی دیتا ہے، چلو بھائی بچے تو بھی تم رکھ، معاف کر، لیکن اگر لاکھ روپے بیچ کر بھیجا ہو تو اب تو حساب ہوگا نا اچھے سے۔ اب وہ لاکھ دیکھ کر آپ نے بھیجا اور کہا تھا کہ فلاں فلاں چیز لے کر آنا ہے، اب وہ لے کر آیا، حساب نکالا اور کہتا ہے کہ ابھی بھی 25,000 تم کو دینے کے ہیں، تو اب آپ اچھے سے حساب نہیں لیں گے کہاں ڈالے پیسے۔ اب اگر کسی کو 10 لاکھ دے کر بھیجا ہو، اب کیسا حساب لوگے تم؟ مال لیا تو کیسا لیا، کوالٹی کیسی لی، یہ بھاؤ کیوں دیا تو نے، یہ چیز ہم کو یہ 400 میں مل سکتی تھی، تو نے 450 اس کے کیوں دیے، یہ وہ بہت کچھ ہوگا نا، کیونکہ آپ نے مال دیا ہے۔ تو پھر رب العالمین بھی تو حساب لے گا نا، فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھ پرچھ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ اب زندگی بھر اللہ نے ہمیں جو جو دیا ٹوٹل لگاؤ، پھر نظریں بھی دی، کیا کیا نظروں سے دیکھا، کیا کیا کھایا، مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ ساری چیزیں کا حساب ہوگا۔ تو جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کا لسٹ بھی لمبا ہوگا۔ جیسے آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، 20-25 ہزار کا آپ کا مہینے کا ٹرن اوور ہے، اب آپ کو خود زبان پہ حساب ہوتا ہے کہ کہاں گیا، کہاں سے آیا، کس کے لینے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا کروڑوں کا ٹرن اوور ہو، اس کے لیے اسپیشل سی اے کو رکھنا پڑتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کا حساب دیتا ہے، 50-50 لاکھ روپے تو صرف حساب رکھنے کی فیس دی جاتی، یا اکاؤنٹنٹ رکھا جاتا ہے کہ جو حساب رکھے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ خود جتنا حساب بڑھتا ہے تو دیر بھی اتنی لگتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈائری ہے، اب کوئی چھوٹا سا آدمی ہے، 500,000 روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، چھوٹی سی ڈائری میں لکھ لیا، اتنا کھانا کھایا، اتنے کے ہوٹل میں گیا، اتنا رکشہ کا ہوا، یہ ہو گیا۔ اور اگر لاکھ کا ہے، کروڑ کا ہے،
تو بڑی بڑی فائلیں بنتی ہیں اس کی، تو دیکھنے کے لیے بھی آدمی کو کتنے گھنٹے اور کتنے دن لگتے ہیں کہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا، کتنا باقی ہے، کس کا لینا ہے، یہ وہ ساری سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو 1 سال کا ہے، 1 مہینے کا ہے، اور پوری زندگی کا حساب ہوگا. تو اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ یہ اس وجہ سے دیری ہو جائے گی. لیکن حلال کا ہوگا تو، اور یہ سب حساب حلال کا ہی ہوگا، حرام کا حساب نہیں ہوتا. یہ مال کا یہ حال ہے کہ مال کے حلال میں حساب ہے اور مال کے حرام میں عذاب ہے. وہ تو عذاب ہی ڈائریکٹ، اس کا کہاں سے حساب ہوگا؟ پورا طریقہ یہ غلط ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، 10 لاکھ روپیہ دیا، آپ نے کسی آدمی کو بھیجا فلاں کام کر کے آؤ، اب وہ واپس آئے گا تو آپ حساب لیں گے. 10 لاکھ روپیہ دیا، اب حساب لیں گے بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی تمہاری دکان میں سے 10,000 کی چوری کر کے چلا جائے تو حساب لوگے کہ کہاں وہ استعمال کیا؟ اس کو تو پھر پکڑ کے استقبال ہی کرو گے نا اس کا. تو اگرچہ اس کو 10 لاکھ دیا ہے، اس کو صرف 10,000 دیا ہے، لیکن اس نے چوری کی، تمہاری توجہ نہیں تھی، کھانے میں سے اٹھا کے نکل گیا. اب تم نے کیمرے چیک کیے، پکڑا گیا، اب اس سے تم حساب لوگے کہ بیٹا 10,000 لے گیا تھا، کہاں کہاں استعمال کیا؟ نہیں لیے ہی کیوں؟ میری اجازت کے بغیر، میرے دیے بغیر. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہو گیا حرام. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو بھی حرام کا ہوتا ہے، اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کے کمائی سے کماؤ اور 25-50 پیسے نیاز کے نکال دو. ہوتا ہے نا ایسا سسٹم ہوتا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. میں آپ کو اس کا مسئلہ بیان کروں. دیکھو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جنت میں جاؤ. آپ کو شک ہے مجھ پر؟ میں چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اس لیے میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہوں کہ آپ کا حساب الگ ہو. کیونکہ جب آپ کا حساب ہوگا نا، اور کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا، پرسنلی حساب ہوگا. یہ پوری جماعت کا حساب نہیں ہوگا کہ باپ بیٹے پورا گروپ کا حساب نہیں ہوگا. یہ 4-5 دوستوں کا ساتھ میں ملا کر حساب نہیں ہوگا. یہ پارٹنر کا ایک ساتھ حساب نہیں ہوگا کہ تم دونوں تو 3-4 لوگ پارٹنر تھے، چلو حساب لگاؤ کیا 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 تھا، اور کہے اب آدمی ایک دوسرے پہ ڈال دے گا کہ میں تو نہ بولتا تھا اس نے کیا، میں تو یہ ایسا نہیں ہوگا. پرسنل حساب ہوگا 1 to 1. حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا اپنے رب سے حساب ہوگا تو وہ بغیر ترجمان، بیچ میں اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی بھاشانتر کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی دوبھاشیا نہیں ہوگا، سیدھا رب سے حساب ہوگا. اس میں یہ سب حساب ہوگا. بندہ اپنے دائیں دیکھے گا تو اپنے جو وہی اعمال دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا. بندہ بائیں دیکھے گا وہی اعمال دیکھے گا. کوئی آگے دیکھے گا تو بھڑکتی آگ نظر آئے گی کہ بس تیاری جو اس کو جانے کی. اب حضور فرماتے ہیں کہ اس آگ سے بچو، اگرچہ ایک چھوٹی سی کھجور یا آدھی کھجور کے ذریعے ہی بچو. یہ اللہ کی راہ میں دینا یا اللہ کو غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دینا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب جو حلال کا ہوگا اس کا حساب ہوگا. اب مالدار ہونا کیا برا ہے؟ دونوں ہیں. کیونکہ مال یہ اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے. یا یوں سمجھئے کہ یہ مال کوئی چیز ہی نہیں، مباح ہے. یعنی کہ دونوں سائیڈ اس کی برابر برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ مال جب ہاتھ میں ہو، مال جب جیب میں ہو، اور دل میں اللہ ہو. دل میں مال کی محبت نہ ہو تو مال اچھا ہے، اور اگر مال دل میں گھس گیا، جیسے آپ ایک آدمی کو یہاں سے سامنے کے کنارے پہ جانا ہے سمندر میں، تو کیا کشتی کے بغیر جا سکتا ہے؟ کشتی جہاز تو اس کو چاہیے گا نا، ورنہ خوب ڈوب جائے گا. تو اب یہ پانی ہے اور یہ کشتی ہے. اب آدمی جب کشتی پانی پر چل رہی ہے، یعنی جب پانی میں کشتی ہے تو آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. پانی میں کشتی ہے تو آدمی کہاں پہنچتا ہے؟ منزل تک. اور اگر کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے، ہمیں دنیا سے آخرت اور جنت تک پہنچنا ہے.
تو ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے، ہمیں مخلوق بھی چاہیے اور ہمیں مال دولت بھی چاہیے، لیکن جب یہ دل کے باہر رہتا ہے، دل میں تو اللہ اللہ ہی رہتا ہے، وہ اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اب مال ہاتھوں میں ہے، اب آدمی جنت تک پہنچے گا، اور اگر مال کی محبت دل میں گھس گئی، ڈوب گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اگر مال رکھنا برا ہوتا تو پھر زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی؟ کسی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی نا۔ پھر آدمی حج کیسے کرتا ہے؟ آدمی عمرہ کیسے کرے گا؟ آدمی صدقہ و خیرات کیسے کرے گا؟ مسجد اور مدرسے کی تعمیر کیسے ہوگی؟ جہاد فی سبیل اللہ میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ مال کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ درہم و دینار کے بغیر دین کا کام نہیں ہوگا۔ اب وہ دور ہے کہ پیسوں کے بغیر دین کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب پیسہ ہمارے پاس ہوگا تو کام ہوگا نا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ اگر آدمی کے پاس مال ہے، اندر میں مال نہیں ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، ایک دوست، گاڑا دوست، ابراہیم خلیل اللہ۔ اب ان کے پاس ہزاروں بکریاں تھی، اور بکریوں کے رکھوالی کے لیے کتا تھا، اس کتے کے گلے میں سونے کا پٹا تھا۔ ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے جو کتا ہوتا ہے اس کے گلے میں سونے کا پٹا۔ فرشتوں نے کہا یا رب العالمین، یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال اور اتنی دنیا، جو تیرا دوست ہوتا ہے اس کے وہاں تو دنیا ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو فرشتے یہ حکمت جاننا چاہتے تھے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے پاس دنیا بھی ہو اور تیرا محبوب بھی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا آزمانا چاہو گے؟ بولے ہاں، بولے جاؤ۔ اب فرشتے انسانی شکل میں دنیا میں آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ سب ہے، ان کے پاس تو مال سب، آ کر فرشتے، اب انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو تو انسان نظر آئے گا کہ کوئی آدمی ہے۔ فرشتے نے بلند آواز سے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مچل پڑے۔ ابراہیم، آپ بھی سبحان اللہ بولو۔ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے کہ اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ سنا ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور اس آدمی سے کہنے لگے، جو ان کو فرشتہ جو تھا، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، اللہ کی حمد پھر سے بیان کر، پھر سے تو پڑھ۔ وہ تو آزمائش پریکشا کے لیے آیا تھا۔ فرشتے نے کہا ہاں پڑھوں گا، لیکن ایسے نہیں پڑھوں گا، تمہارا 1/3 مال مجھے دے دو، یعنی 1 کروڑ روپے ہے تو 33 لاکھ مجھے دے دو۔ اب اتنا بڑا بھی کوئی اتنا پڑھنے کے لیے کوئی دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیا، تو بس یہ پڑھ پھر سے۔ اب یہ بلند آواز سے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر سے پڑھ۔ کہاں اب نہیں ملے گا، وہ تو 1 مرتبہ کا تھا، اب دوسری مرتبہ آدھا ہی دے دو۔ کہاں دیا؟ پڑھ پھر سے۔ اب جب دوسری مرتبہ پڑھا، یعنی ویسے تیسری مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب پڑھا، ابراہیم علیہ السلام بہت راضی ہوئے، کہا مجھے بہت اللہ کی حمد و ثنا اچھی لگ رہی ہے، مجھے اللہ کا ذکر بہت پسند آ رہا ہے، میرا دل یہ فرحت اور خوشی حاصل کر رہا ہے۔ تو پھر سے میرے رب کا نام لے۔ کہاں ایسے نہیں ملے گا، وہ تمام کی تمام بکریاں اور سب کچھ جتنا مال ہے وہ سب میرے کھاتے میں ڈال دو۔ کہاں سب کچھ دیا، بس تو صرف سبحان اللہ پڑھ کے دکھا۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا، اللہ نے کہا یہ ہے میرا خلیل، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس مال ہے، لیکن اس کے دل میں تو میری ہی محبت ہے، اور جب دینے پر آتا ہے تو صرف وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں میرے لیے دیتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے گلے کے کتے میں، اس کے کتے کے گلے میں سونے کا پٹا ہے، تو اللہ کے دوستوں کے پاس دنیا کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے دوستوں کے پاس دنیا خادم بن کر آتی ہے، ناک رگڑ کر آتی ہے، ان کی خدمت میں آتی ہے، ان کی جیبوں میں مال ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں مال ہوتا ہے، دنیا ان کی چاکری کرتی ہے، لیکن وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد میں رہتے ہیں۔ جب لٹانے پہ آتے ہیں تو مال کیا، گردن بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا قرآن میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے
مسلمانوں سے، مومنوں سے اس کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ہمیں خریدنے والا کون ہے وہ تو سوچیں۔ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ جان اور مال خرید لیا۔ کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اپنی حیثیت کو پہچانے آپ۔ تو یہ وہ بات ہے جو یہ بات نکلی